بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں نے ایک کلپ دیکھا ہے جس میں کوئی انڈین ایکٹر ہیں، مسلمان، شاید وہ ان نون سے ہیں، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا، کوئی انصاری، شاید پتہ نہیں نام میں بھول رہا ہوں، تو وہ کوئی ہمارے ایک ایکٹر ہے محمد رانا، انہوں نے کسی شو میں شاید وہ جو انڈین ایکٹریس ہے پریانکا چوپڑا اور نک جونز کی شاید وائف ہے، تو اس نے اس کے بارے میں کچھ ریمارکس پاس کر دیے ہوں گے، تو وہ انصاری صاحب جو ہیں وہ لٹ لے کر بلکہ ہاتھ منہ دھو کر اور نہا کر جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے اس بات پہ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ محمد رانا تک اپنے آپ کو رکھیں محدود، محمد رانا پہ آپ تنقید کریں کہ اس نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو آپ اس کو برا بھلا بول سکتے ہیں، لیکن آپ شروع ہو گئے وہی پاکستانیوں پہ اور پاکستان پر۔ تو یہ ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ اس کی کچھ کلپس دکھا دوں، لیکن پھر میں نے جو اس کی باتیں جب پورا کلپ دیکھ لیا 3 ساڑھے 3 منٹ کا اس کا تھا، تو وہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے کہا یہ نان سینس آدمی ہے بالکل، تو اس کا کلپ دکھانا تو ایک ٹائم ویسٹیج ہے۔ لیکن اس سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ ہمارے جو انڈین یا ہندوستانی مسلمان بھائی ہیں ان کو گلا ہے، ہماری اپنی بات ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی جو ہیں جن سے دوستیاں ہیں ہماری، تو ان کو یہی ہے کہ ان کو ایک تو گلا بڑا اوپنلی ہے کہ جی پاکستان بنایا اسلام کے نام پر گیا تھا اور یہاں پر اسلام کا نظام نافذ کر کے جو ہے وہ ایک نمونہ بنانا تھا، ایک مثال بنانا تھا ورلڈ کے لیے، دنیا کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے قصوروار پاکستانی، نو ڈاؤٹ ایسا ہے، پاکستانیوں میں خامیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر برائیاں ہیں اور ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم نے اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی، نو ڈاؤٹ، بالکل صحیح کہتے ہیں لوگ، یہ ان کا خلاف ہوا ہے تو، لیکن یہاں پر ایک چیز ان کو وضاحت کرنی ضروری ہے کہ بھئی یہ آپ نے سمجھ لیا تھا، کیونکہ ان کو یہ بھی ہے کہ جی شاید پاکستان بننے کی قیمت وہ ابھی تک ادا کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ پاکستان الگ ہو گیا اور پاکستان نے جو ہے وہ ابھی تک وہ سو کالڈ اسلامی نظام جو ہے جو کہتے تھے وہ نافذ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو میری ایک ویڈیو ہے اس میں نے بات کھل کے بتائی ہے پہلے کہ پاکستانیوں نے کبھی اس چیز کا پلیج نہیں کیا تھا، یہاں کے جو لوگ تھے ہمارے، کہ ہم یہ کریں گے، یہ وہاں کے جو اقلیتی صوبوں کے مسلمان نے انہوں نے خود سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو اینی وے آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ لگتا ہے ایسے ہے مسلمان بھائیوں کے رویے سے کہ پاکستان بیشنگ جو ہے وہ ان کی مجبوری بن گئی ہے، اور ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ ان کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان بیشنگ ضروری ہے۔ ویسے تو انڈین پوری سوسائٹی کا یہ حال ہے کہ پاکستان بیشنگ کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا، وہ پاکستان کو یہ بھی کہتے رہیں گے کہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پاکستان بالکل زیرو ہے، پاکستان کو بالکل پوچھو نہیں، دنیا نے پوچھتی، یہ نہیں پوچھتی، لیکن سب سے زیادہ ذکر اگر کسی چیز کا ہوتا ہے ان کی میڈیا پر، ان کی ویسے ٹاکس میں، ان کی پبلک پہ اگر آپ چلے جائیں تو پاکستان کا ذکر ہوگا یا اسلام کا اور مسلمانوں کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ تو بڑے عجیب، ماشاءاللہ سے ویسے ایک بات ہے کہ انڈین جو پوری نیشن ہے وہ کافی انٹرٹیننگ لوگ ہیں، بڑی ہی مذاقہ خیز باتیں کرتے ہیں، اور خاص کر یہ جو ہندوتوا کے جو پیروکار ہیں، یہ جو ایک طبقہ ان کے یہاں ابھرا ہے، تو یہ چونکہ اب صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے اور ڈیسیجن میکنگ پاور بھی اس کے پاس ہے، تو یہ خوب جو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ننگا ناچ ناچنا، یہ خوب ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو وکٹم ہے وہ وہاں کا مسلمان ہے، وہ ہر لحاظ سے مسلمان کو، خیر مسلمانوں کی حالت بی جے پی سے بھی پہلے کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی، لیکن اب تو بدترین کنڈیشن ہو گئی ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ حال ہے کہ اگر ایک تو ان کو پاکستان سے یہ گلا رہتا ہی ہے، اور اگر ہم کوئی آواز اٹھائیں تو بھائی پاکستان میں اگر فرض کریں میری ذاتی مثال لے لیں تو میں تو فلسطینیوں کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہوں، میں تو افغانیوں کے لیے بھی، جہاں جہاں مسلمان، چیچنیا ہو جائے، بوسنیا ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو جائے، میانمار ہو جائے، میں تو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، چاہے عراق کے مسلمان ہو، کہیں کیوں، ہمیں تو درد ہوتا ہے کہیں کا مسلمان ہو اس کے ساتھ ظلم ہو یا وہ مارا جائے، شام کے مسلمان ہو، کہیں بھی ہم تو اٹھائیں گے، تو اسی طرح ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اگر وہاں پہ کچھ ہوتا ہے اور جتنی بدترین صورتحال اس وقت وہاں ہوئی ہے، جس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ ویڈیو کلپس آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم، اور ہمیں اویئر لوگ ہیں، سارے پاکستانی تو ایسے نہیں ہیں، ہم بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، اویئر ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا حال ہے، تو ہم اگر اس پہ کوئی آواز اٹھاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہندو تو بعد میں آئے گا، وہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہی ان کو بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کے لیے، وہاں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی جو مسلم سوسائٹی ہے انڈیا میں، ہم ان میں جو وکٹمز ہیں ان کے لیے اگر آواز اٹھا رہے ہیں
تو آپ ہندوؤں سے پہلے جو ہے وہ ہماری مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور ہندوؤں کے دفاع میں آ جاتے ہیں، بلکہ توجیحات اور دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ یہ نہیں جی نہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ انڈیا کی اسپرٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ یہ تو بات وہی ہو گئی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کن خیالوں میں اور کن خوابوں میں ہیں کہ وہ قیامت سر پہ کھڑی ہے آپ کے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کا وجود مٹانے کی تیاری بھرپور طریقے سے زور و شور سے جاری ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور جو لوگ اگر آواز بھی اٹھ چلے، بھائی ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، چیز تو سکتے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ بھی برے لگتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میرے مسلمان بھائی شاید اس چیز کو سوچیں گے کہ ایٹ لیسٹ چلیں، اوپنلی آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم وہ کہتے ہیں تو کوئی آواز اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کے حق میں، تو کم سے کم ہماری مخالفت کرنے کی بجائے خاموش رہیے، یا پرائیویٹ محفلوں میں اگر کوئی بات ہے، یہ پرائیویٹلی آپ سے بات کرتے ہیں تو اسی میں خاموش رہیں، الٹی سیدھی دلیلیں مت دیں جس کی کوئی بیس بنتی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو آپ کے ہم وطن جو ہے نا، آپ لوگوں کی ایک ٹرم ہے وہاں پہ نا کہ ہم وطن جو آپ کے حال کرنے والے اور کر رہے ہیں، وہ بڑا ہی وہ ہمارے لیے تو بڑا ہی قابل جو کہیں گے قابل درد ہے، قابل دکھ ہے، باعث دکھ ہے، اور ہمارا تو خون کھولتا ہے وہ سب کچھ دیکھ کر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحم کرے اور ہم لوگوں کو اس قابل کرے کہ جب ہم پاکستانیوں کے ہاتھ میں اگر اختیار اور اقتدار آ گیا تو پھر اس وقت انشاءاللہ منظر بدلے گا، انشاءاللہ بدلے گا۔